اس کے بعد 7واں کوشچن ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف الفاظ اس طلبہ ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ان الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے جو لفظ دیے ہیں کوٹھڑی، جذبہ، تنگی ترشی، یکمشت، مرنجا مرنج اور آب خورا، تو ان کے ہم نے مترادفات لکھنے ہیں۔ تو آپ ان کے مترادفات جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ کوٹھڑی کہتے ہیں حجرے کو، یعنی حجرہ یا چھوٹا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو کوٹھڑی کہتے ہیں، اور عموماً یہ کچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جذبہ، جذبہ کا مترادف ہے شوق یا ولولہ۔ اس کے بعد ہے تنگی ترشی۔ تنگی ترشی کا جو مترادف ہے وہ ہے طلبہ غربت یا مفلسی۔ یکمشت کا مترادف ہے ایک بار یا اکٹھا یا اکٹھی۔ مرنجا مرنج لفظ ہے، اس کا مترادف ہے نرم خو یا ملنسار۔ آب خورا لفظ ہے تو اس کا مترادف ہم لکھیں گے پیالہ یا برتن آب۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے۔ 8واں سوال ہمارے پاس کون سا ہے؟ وہ ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ ہیں، یہ آگے ان کے معنی ہیں، اور آگے ہم نے ان کے جملوں کو جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے۔ تو آپ جو ہے ان کے معنی بھی یاد کیجئے گا، یہ جملے بھی اپنی کتاب کے اوپر نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا لفظ ہے دہلیز۔ دہلیز کے لفظی معنی ہے چوکھٹ۔ اگر ہم اس کا جملہ بنائیں تو وہ اس طرح بنے گا، وہ دہلیز پر کھڑا تھا، یعنی بڑا مختصر سا جملہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے گزر بسر کرنا، جس کا معنی ہے زندگی گزارنا، لفظی معنی زندگی گزارنا، اور اس کا جملہ ہے وہ محنت سے گزر بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ تیسرا لفظ ہے مبالغے سے کام لینا، اس کا معنی ہے بڑھا چڑھا کر بات کرنا، جملہ ہے وہ مبالغے سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا لفظ ہے وہ ہے سادہ لو۔ سادہ لو کا معنی ہے بھولا بھالا معصوم، اور جملہ ہے وہ سادہ لوح آدمی ہے۔ مرنجا مرنج نرم مزاج ملنسار نرم خو انسان ہوتا ہے، اور اس کا جملہ ہے وہ مرنجا مرنج شخص ہے۔ اور عزیز طلبہ ہمارے پاس جو آخری لفظ ہے وہ ہے گگھی بندنا، جس کے لفظی معنی ہے گھبراہٹ سے بول نہ سکنا۔ تو عزیز طلبہ استاد کے سامنے جملہ ہم بنا رہے ہیں، استاد کے سامنے اس کی گگھی بند گئی۔